سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، انا اعطیناک الکوثر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے محرم الحرام کی بابرکت ساعتوں میں ہم ذکر شہدائے کربلا اور ذکر نواسائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اس عظیم الشان شہدائے کربلا کانفرنس کے انعقاد پر ہدیۂ تبریک و تعظیم پیش کرتا ہوں اہلیان علاقہ کو، بالخصوص جناب محترم حاجی محمد اختر صاحب، ان کے برادران، تحریک منہاج القرآن کے جمیع قائدین و کارکنان اور تشریف لانے والے جمیع عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہمارے لیے یہ سعادت کی بات کہ آج کی بزم میں مسند صدارت پہ تشریف فرما ہے حضرت پیر طریقت راہبر شریعت محترم پیر انیس احمد غفوری صاحب زیدہ مجدہ، اور تشریف لانے والے جمیع دیوان گان آل مصطفیٰ۔ رب کائنات سب کا تشریف لانا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ گفتگو کا آغاز ان الفاظ سے کر رہا ہوں کہ آقا حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگو رہا ہے۔ آقا حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگو رہا ہے، آسماں پہ یہ اداس بادل تیری محبت میں رو رہا ہے، اور صبا بھی گزرے جو کربلا سے، صبا بھی گزرے جو کربلا سے، اس سے کہتا ہے عرش والا تو ذرا دھیرے 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 گزر یہاں سے، میرا شبیر سو رہا ہے۔ سامعین محترم، موضوع کو ایک کلام کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید کی لفظی اعتبار سے سب سے مختصر ترین سورت کے الفاظ تلاوت کیے کہ رب کائنات نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے سونے محبوب علیہ السلام
ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرما دی۔ اب غور کریں لفظ الکوثر پر۔ اللہ رب العزت نے لفظ کوثر نہیں فرمایا۔ اگر ہم کثرت کا معنی دینے والے الفاظ کو دیکھیں تو ایک ہے لفظ کثیر جو قلیل کی ضد میں آتا ہے، اگر اس سے اوپر جائیں تو پھر ہے اکثر، اس سے اگلی ڈگری پہ جائیں تو ہے کوثر۔ جب رب کائنات اپنے محبوب کو عطا کرنے پہ آیا تو مالک کائنات یہ نہیں کہتا محبوب میں نے آپ کو کثیر عطا کیا، یہ بھی نہیں فرماتا محبوب میں نے اکثر عطا کیا، یہ بھی نہیں فرماتا کہ مصطفیٰ میں کوثر دیتا ہوں، بلکہ کوثر سے پہلے الف لام لگا کر تخصیص کرتا ہے، خاص کرتا ہے، معنی میں اور مبالغہ پیدا کرتا ہے کہ سونے مصطفیٰ میں آپ کو الکوثر کی عطا کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ یہ الکوثر کیا ہے؟ تفاسیر کا مطالعہ کریں گے تو اس کے درجنوں معانی اور معارف آپ کے سامنے آئیں گے، لیکن آج چونکہ ذکر آل مصطفیٰ ہے اس لیے موضوع کے ساتھ جوڑتے ہوئے جو روایت دے رہا ہوں، امام بہقی کو پڑھیں، ابن حبان کو پڑھیں، امام ابن حاتم کو پڑھیں، تفسیر خازن کو پڑھیں، تفسیر جلالین کو پڑھیں، آئمہ تفسیر لکھتے ہیں کہ یہ سورہ الکوثر یہ اتری ہی شان آل مصطفیٰ کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ آپ اس سورت کا شان نزول سمجھیں کہ جب آقا علیہ السلام کی اولاد نرینہ کا وصال ہو گیا، میرے آقا کے تیسرے اور آخری بیٹے حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا۔ ارے ادھر آقا کے بیٹے کا وصال ہوا، کفار خوشیاں منانے لگے، کفار ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دینے لگے۔ کافروں میں ایک بدبخت آس بن وائل تھا، وہ تانوں پہ اتر آیا، وہ کہتا ہے اب ترا محمد استغفار، وہ کہنے لگا، تانا دینے لگا کہ معاذ اللہ محمد مصطفیٰ کی نسل کٹ گئی، ان کے نام لینے والے ختم ہو جائیں گے، ان کا نام مٹ جائے گا۔ ارے اب تھوڑا گہرائی میں جا کے سوچو، ایک تو محبوب کے بیٹے کا وصال ہوا تھا، وہ بھی غم تھا، جب کافروں نے اس پر تانے دیے تو غم اور بڑھ گیا، قلب مصطفیٰ پہ بوجھ آیا، میرے آقا دکھی ہوئے۔ ادھر کفار کے تانوں سے قلب مصطفیٰ پہ بوجھ آنا تھا، ادھر قلب مصطفیٰ پر بوجھ کا آنا تھا، ادھر رب کائنات عرش سے اپنا پیغام بھیجتا ہے کہ اے جبرائیل میرے محبوب کی بارگاہ میں جا اور میرا پیغام پہنچا دے، اے میرے محبوب کفار کے تانوں سے غم زدہ نہ ہو، کفار کی باتوں سے دکھی نہ ہو۔ انا آتینا کل کوثر، اے میرے سونے مصطفیٰ جو تانا دے رہے ہیں کہ آپ کی نسل مٹ جائے گی، جو تانا دے رہے ہیں آپ کا نام مٹ جائے گا، میرے محبوب ہم آپ کو ضمانت دیتے ہیں، وعدہ دیتے ہیں، ان کافروں کا نام مٹ جائے گا، دشمنوں کا نام مٹ جائے گا، قیامت تک نسل بھی آپ کی ہوگی، قیامت تک نام بھی آپ کا ہوگا، قیامت تک کلمہ بھی آپ کا ہوگا، اور مصطفیٰ قیامت تک خاندان بھی محمد آپ کا
ہوگا۔ تو سامعین محترم، رب کائنات نے محبوب علیہ السلام کو قیامت تک نسل کے آگے بڑھنے کی بشارت دی، قیامت تک خاندان سادات کے آگے چلنے کی بشارت دی۔ تو یہ رب کائنات کا محبوب سے وعدہ تھا، محبوب آپ کی نسل قیامت تک چلتی رہے گی۔ ان شانئک ھو الابتر، محبوب کے دشمن بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ ارے چھچ میں حضروں میں بیٹھنے والوں، اس سورہ الکوثر کی روشنی میں دیکھو، آج پوری دنیا پہ نظر دوڑاتے جاؤ۔ ان شانئک ھو الابتر، اللہ نے وعدہ کیا تھا محبوب دشمنوں کا نام مٹ جائے گا، ابو جہل کا نام بولیں گے مٹ جائے گا، ابو لہب کا نام مٹ جائے گا، یزید کی نسل مٹ جائے گی۔ ارے آج پوری دنیا میں جا کے دیکھو، یزید کی نسل نظر نہیں آتی، دنیا کے چپے چپے میں نسل محمد مصطفیٰ نظر آتی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ لیکن سامعین محترم، یہاں پر ایک لطیف نقطہ ذہن میں آتا ہے، انسانی ذہن سوال کرتا ہے، کیا رب کائنات تو نسل تو چلاتا ہے بیٹوں سے، نسل تو چلتی ہے بولیں گے بیٹوں سے، اور بیٹے تو نے سارے لے لیے۔ اے رب کائنات، یہ تیرا اپنا بنایا ہوا اصول ہے کہ نسل چلتی ہے بیٹوں سے، بیٹے تو نے سارے لے لیے۔ اے مولا اب بتا نا، تو نسل مصطفیٰ کو چلائے گا کیسے؟ آذان سماعت فرما لیں۔ تو سامعین محترم غور کریں اس سوال پر کہ رب کائنات کا اپنا بنایا ہوا اصول ہے کہ نسل آگے چلتی ہے بیٹوں سے، اور تاجدار کائنات کے بیٹے سارے اللہ نے لے لیے۔ اے مالک کائنات، اب یہ عقدہ بھی حل فرما دے کہ تو نسل مصطفیٰ آگے چلائے گا کیسے، نسل مصطفیٰ آگے بڑھائے گا کیسے؟ تو رب کائنات کا جواب آتا ہے، اے میرے سونے محبوب، آپ کی خاطر ہم کائنات کے اصول بدل دیں گے، آپ کی خاطر دنیا کے اصول بدل دیں گے۔ ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر کسی کی نسل اس کے بیٹے سے چلے گی، لیکن اے حبیب، آپ کی خاطر ہم اصول بدلتے ہیں، قاعدہ بدلتے ہیں، ضابطہ بدلتے ہیں، باقی ہر کسی کی نسل اس کے بیٹے سے چلے گی۔
آپ کی نسل، آپ کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے چلے گی۔ تو سامعین محترم، بس ایک آذان سن لی ہے، اب توجہ ادھر رکھیں۔ رب کائنات نے اعلان فرما دیا کہ محبوب کائنات آپ کی نسل کو سیدہ فاطمہ الزہرا سے چلائیں گے۔ اب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اور نسل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے چلانے کے لیے اللہ نے چنا کسے؟ اب لازم تھا کہ نسل مصطفیٰ کے آگے چلنے کے لیے انہیں چنا جاتا جو مصطفیٰ سے ہو، جو مصطفیٰ سے ہو۔ رب کائنات نے پھر ان ہستیوں کو چنا۔ ایک ہستی مولا کائنات کہلاتی ہے اور دوسری ہستی سیدہ کائنات کہلاتی ہے۔ نسل مصطفیٰ کو آگے چلانے کے لیے اور نسل مصطفیٰ کو آگے بڑھانے کے لیے ان کو چنا جو مصطفیٰ سے تھے۔ مولا علی شیر خدا کو چنا گیا، اور مولا علی وہ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی۔ علی تیرا خون میرا خون، تیرا جسم میرا جسم، تیرا گوشت میرا گوشت۔ علی منی وانا من علی جن۔ آقا نے اعلان کر دیا تھا یہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ تو لازم تھا ان کو چنا جاتا جو مصطفیٰ سے تھے۔ ایک مولا علی شیر خدا کو چنا اور دوسرا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو چنا۔ مولا علی کے بارے میں تو آقا نے فرما دیا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا میں کے بارے میں آقا نے فرما دیا الفاطمہ تو بدعت منی، یہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ ان کو چنا جو آقا سے ہیں، جو آقا سے ہیں۔ اور رب کائنات نے بھی اب ان کے ملاپ کا اعلان کر دیا، مرج البحرین یلتقیان۔ رب کائنات نے انتخاب کر لیا۔ پھر مسند امام احمد بن حنبل کو پڑھے، امام طبرانی کی المعجم الکبیر کو پڑھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اب اولاد مصطفیٰ کے والدین یہاں نہیں چنے گئے، وہاں چنے گئے۔ ان کا انتخاب اس دنیا میں نہیں ہوا، بلکہ حسنین کریمین کے والدین کا انتخاب عرش پہ ہوا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم پیارے محبوب کی بارگاہ میں تھے، صحابہ کرام آقا کے گرد بیٹھے تھے، اچانک آقا کے چہرے پہ تبسم کھل گیا، اچانک آقا مسکرا اٹھے۔ صحابہ آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں سونے آقا کیا ماجرا ہے، چہرے پہ تبسم کیسا؟ تو حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، سونے آقا بیان کرتے ہیں کیا ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، جبرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم بھی پہنچا رہے ہیں، آسمانوں کی خبر بھی پہنچا رہے ہیں، اللہ کا حکم دے رہے ہیں ان اللہ امرنی ان استوجب فاطمہ من علی ابن ابی طالب۔ جبرائیل اللہ کا حکم لائے
کہ رب کائنات فرما رہا ہے اے میرے مصطفیٰ، ہم نے آسمانوں پر سیدہ کا نکاح علی شیر خدا سے کر دیا ہے، آپ زمین پر فاطمہ الزہرا کا نکاح علی شیر خدا سے کر دیں۔ اب سامعین آقا مسکراتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں۔ آپ پیچھے تک جسے نقطہ سمجھ آئے وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ آقا جبرائیل علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، اے جبرائیل، ہمارے ہاں تو جب نکاح کی بزم سجتی ہے تو لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے۔ آسمانوں پر جب رب کائنات نے سیدہ کا نکاح علی شیر خدا سے کیا، جبرائیل بتا وہاں دعوت کسے دی گئی، بلایا کسے گیا؟ تو جبرائیل علیہ السلام خبر دیتے ہیں، اے سونی آقا، آسمانوں پر نکاح علی و فاطمہ کی بزم میں اعلیٰ درجے کے 40,000 فرشتوں کو بلایا گیا۔ 40,000 فرشتوں کو بلایا گیا۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں، ہمارے ہاں جب نکاح ہوتا ہے، نکاح پر کچھ تحفے بانٹے جاتے ہیں۔ آسمانوں میں جب اللہ نے سیدہ کے نکاح کی بزم سجائی تو تحفے کیا بانٹے، کیا بانٹا؟ جبرائیل علیہ السلام خبر دیتے ہیں، اے سونے آقا، جب نکاح علی و فاطمہ کی بزم سجی، رب کائنات نے شجر طوبہ کو حکم دیا، شجر طوبہ کو حکم دیا۔ شجر طوبہ جنبش میں آیا، حرکت میں آیا، وجد میں آیا، اس سے یاقوت، لال اور ہیرے گرے۔ جنت کی حوروں نے وہ شجر طوبہ کے یاقوت، لال اور ہیرے تھالوں میں سجا کر نکاح کی بزم میں آنے والے فرشتوں کو تحفے بانٹے تھے۔ تو اللہ نے حسنین کریمین کے والدین کا انتخاب عرش پہ کر دیا، آسمانوں میں کر دیا۔ اب سامعین محترم، حسنین کریمین کے والدین کون ہیں؟ ان کا مقام و مرتبہ کس انداز سے دیکھا جائے کہ حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی علیہ السلام، آپ کا مقام و مرتبہ حدیث سے ولایت سے ظاہر ہو رہا ہے۔ آقا علیہ السلام کا خطبہ حجۃ الوداع اور خطبہ حجۃ الوداع کے بعد میرے آقا واپس لوٹ رہے ہیں مدینہ المنورہ کی طرف۔ راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، پیارے آقا نے قافلہ روک دیا، نماز ادا ہو گئی۔ جب نماز ادا ہو چکی تو آقا نے فرمایا منبر سجا دو۔ صحابہ نے منبر لگا دیا، ہزاروں صحابہ آقا کے صحبت میں ہیں۔ تاجدار کائنات منبر پر تشریف لاتے ہیں اور آقا صحابہ سے خطاب کرتے ہیں، الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے صحابہ کیا میں تمہاری جان کا مولا نہیں ہوں؟ سب صحابہ عرض کرتے ہیں قالوا بلا یا رسول اللہ، آقا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے مولا ہیں۔ سامعین محترم، اگر تو نماز کا ارادہ ہے تو نماز انشاءاللہ باجماعت بعد میں یاد ادا کریں گے، اس لیے گفتگو انتہائی انہماک کے ساتھ سنیں۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ سے
سوال کیا کہ صحابہ کیا میں تمہاری جان کا مولا نہیں ہوں؟ سب صحابہ عرض کرتے قالوا بلا، آقا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے مولا ہیں، آپ ہی ہمارے والی ہیں۔ جب آقا اپنی ولایت کا اقرار لے چکے، اب منبر پہ آقا نے علی شیر خدا کو بلایا، منبر پہ مولا علی شیر خدا کو بلایا، اور مولا علی شیر خدا کو منبر پہ بلا کر مولا علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا، مولا علی کا ہاتھ ہوا میں لہرا کے میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ سن لو، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ ارے ولایت علی سن کے اتنے خاموش، یہ بات سجتی نہیں ہے۔ علی کا نام کمال کرتا ہے، اب شرمانا نہیں، علی کا نام کمال کرتا ہے، پیدا دل مومن میں جلال کرتا ہے۔ علی کا نام جھجک کر مت لیجیے، یہی تو نام ہے جو رزق کو بحال کرتا ہے۔ تو سامعین محترم، آقا علیہ السلام نے ولایت مولا علی کا اعلان کر دیا۔ ساتھ آگے میرے آقا فرماتے ہیں اللہم والی من والاہ وآد من آداہ۔ آقا ولایت علی کا اعلان کر کے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں اے رب کائنات، تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ اے مولا تو بھی اسی کا ولی بن جو علی کو ولی مانتا ہے، اور تو بھی اس سے دشمنی کر جو علی سے دشمنی کرتا ہے۔ اب سامعین اللہ کے قرآن کو ساتھ ملا کے سمجھیے گا، میرا اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہر ایمان والے کا ولی ہے، اللہ ہر ایمان والے کا ولی ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ ہر ایمان والے کا ولی ہے، اور میرے مصطفیٰ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے عرض کر رہے ہیں اللہم والی من والاہ، اے مولا تو اسی کا ولی بننا جو علی کو ولی مانتا ہے۔ اب اللہ کے قرآن کو ساتھ ملا کے دیکھیں، یہ دعا کس کی ہے کہ اس کا ولی بن جو علی کو ولی مانے؟ یہ دعا کس نے کی؟ تاجدار کائنات نے۔ یہ دعا کس نے کی؟ امام الانبیاء نے، سید الانبیاء نے، سردار الانبیاء نے۔ آپ پیچھے تک سارے جواب دیں گے کہ آقا کی دعا قبول ہوئی یا رد ہوئی؟ آقا کی دعا قبول ہو گئی۔ ارے قرآن میں رب کائنات فرما رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والے کا ولی ہے۔ آقا فرماتے ہیں اے رب کائنات، اگر تو ہر ایمان والے کا ولی ہے تو میں بھی دعا کرتا ہوں تو اسی کا ولی بننا جو علی کو ولی مانے، جو علی کو ولی مانے۔ گویا اللہ کے کلام کو
اور محمد مصطفیٰ کے فرمان کو جوڑ کے پڑھے تو نکتہ سمجھ آتا ہے، رب کی بارگاہ میں ایمان اسی کا بچتا ہے جو علی کو ولی مانتا ہے۔ نعرہ تحقیق بھی لگائیں۔ نعرہ تحقیق۔ آج چونکہ دن آل مصطفیٰ کا ہے اور آل مصطفیٰ کا ذکر کر کے ہم اصحاب مصطفیٰ کو بھولنے والے نہیں ہیں۔ تحریک منہاج القرآن کا یہی طرہ امتیاز ہے کہ تحریک منہاج القرآن اس مادیت کے دور میں وہ عقائد جو تاجدار کائنات عطا کر کے گئے سب کو حقیقت کے ساتھ بیان کر رہی ہے۔ تو سامعین محترم، یہ تو شان ہے مولا کائنات کی۔ اب سیدہ کائنات، کیونکہ وقت کم ہو رہا ہے، سیدہ کائنات آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ سامعین، ہم سارے آقا کے عاشق بیٹھے ہیں، آقا کے نام پہ مر مٹنے والے بیٹھے ہیں، اور ہم آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ سونے آقا آپ پہ ہمارے ماں باپ بھی قربان، اور یہ صرف ہم نہیں کہتے، اولیاء بھی عرض کرتے ہیں سونے آقا آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان۔ غوث قطب بھی عرض کرتے ہیں فدا کا ابی، اونچا بولیں، و امی یا رسول اللہ۔ حضور غوث العظم بھی عرض کرتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ تابعین بھی عرض کرتے ہیں فدا کا، بولتے جان، ابی و امی یا رسول اللہ۔ ارے صحابہ بھی عرض کرتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ حضرت علی شیر خدا بھی عرض کرتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں، عمر فاروق کہتے ہیں، صدیق اکبر کی آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ ارے پوری کائنات آقا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ لیکن سمجھو پھر مقام سیدہ فاطمہ الزہرا کیا ہوگا؟ پوری کائنات آقا کی بارگاہ میں کہتی ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اور وہ مصطفیٰ خود سیدہ فاطمہ الزہرا کو کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا فاطمہ، یا فاطمہ، یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر مصطفیٰ کے ماں باپ قربان ہو۔ اب تھوڑا الفاظ کو دل میں بٹھاتے تو جائیں۔ پوری کائنات آقا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی ہے سونے آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، اور سونے مصطفیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا کا ماتھا چوم کے کہتے ہیں اے فاطمہ تجھ پہ مجھ مصطفیٰ کے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ یہ مقام سیدہ کائنات۔ پھر سامعین محترم، گفتگو کے آخری حصے کی طرف آ رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ حجۃ الوداع پڑھیں۔
دو روایات ہیں، یہ الفاظ یا خطبہ حجۃ الوداع کے ہیں یا خطبہ غدیر خم کے ہیں، اور یہ دونوں خطبات ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے الوداعی خطبات ہیں۔ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، اور اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم صحیح مسلم میں لائے، امام احمد بن حنبل المسند میں لائے، امام حاکم المستدرک میں لائے، امام طبرانی المعجم میں لائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مقام غدیر خم پہ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے کلام کر رہے ہیں، اے میرے عاشقو، بس اب جدائی کا وقت قریب آ گیا، جدائی کا وقت قریب آ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جدائی کا تذکرہ کیا، صحابہ کرام کی آنکھیں برس پڑی، صحابہ کی آنکھوں سے آنسو برسے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ سن لو، انی تارک فیکم الثقلین، میں تو جا رہا ہوں لیکن دو بڑی بھاری چیزیں تمہیں عطا کر کے جا رہا ہوں۔ انی تارک فیکم الثقلین، دو بڑی بھاری اور وزنی چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور دوسری چیز وَعِطْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي، دوسری اپنی عطرت اور اپنی آل تمہیں عطا کر کے جا رہا ہوں۔ حوالے میں نے دے دیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ میں جاتے ہوئے دو چیزیں عطا کر کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن اور دوسری، اونچا بولے، اہل بیت، ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھام لیا تو میں ضمانت دیتا ہوں قیامت تک کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، اور یہ سن لو، قرآن اور میری آل و عطرت یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ کل یوم قیامت حوض کوثر پر قرآن میری آل کے ساتھ آئے گا، آل اس قرآن کے ساتھ آئے گی۔ آپ سامعین، وقت اگر اجازت دیتا ہے تو میں اس حدیث مبارکہ کی چند شروحات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا دو بھاری چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرا عطرت۔ اب آگے غور کریں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام پر، ان تمسکتم بہ، پیچھے ذکر دو کا کیا، ذکر دو کا کیا، آگے ضمیر واحد کی لائے۔ پڑھے لکھے عوام موجود ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ آقا فرماتے ان تمسکتم بہما، تثنیہ کا صیغہ تھا، لیکن آقا تثنیہ نہیں لائے، ان تمسکتم بہی واحد کا صیغہ لا کر میرے آقا پیغام دیتے ہیں، ارے قیامت تک کے انسانوں آل کو اور قرآن کو جدا نہ سمجھنا، اگر آل کو دیکھنا ہو تو قرآن میں دیکھنا، اگر میری
آل کو دیکھنا ہو تو قرآن میں دیکھنا، اگر قرآن کو شاہد دیکھنا ہو تو مجھ مصطفیٰ کی آل میں دیکھنا۔ یہ دونوں جدا نہیں ہیں۔ آپ کو کہے کہ بات سمجھ نہیں آئی، میں ایک اور انداز سے سمجھاتا ہوں۔ آقا نے جو لفظ فرمایا ہے وہ ہے ثقلین، انی تارک فیکم الثقلین۔ ثقلین یہ دو کے لیے ہے، دو بھاری چیزیں، صیغہ تثنیہ کا ہے، پریشان نہیں ہونا۔ یہ لفظ بولا جاتا ہے دو کے لیے، کتنوں کے لیے؟ دو کے لیے، لیکن جب بھی اس وزن پر دو کا ذکر ہوگا ان میں ایک خاصیت پائی جائے گی۔ جب بھی اس وزن پر ذکر دو کا ہوگا اس میں ایک خاصیت ہوگی کہ وہ دو جن کا ذکر اس وزن پر اس انداز سے ہوگا ان دونوں کا مزاج ہمیشہ ایک ہوگا، ان دونوں کا مزاج ہمیشہ ایک ہوگا، دونوں کی گہرائی ایک جیسی ہوگی، دونوں کی گہرائی ایک جیسی ہوگی، دونوں کی لطافت ایک جیسی ہوگی۔ جو آقا نے فرما دیا انی تارکن فیکم الثقلین، میں دو بھاری چیزیں دے کے جا رہا ہوں۔ آگے فرمایا ایک قرآن ہے، دوسری اطرت و اہل بیت ہے۔ ارے لفظ بتاتا ہے دونوں کا مزاج، اونچا بولیں، دونوں کا مزاج ایک ہے، دونوں کی صفات ایک ہیں، دونوں کے خصائل ایک ہیں۔ پھر سمجھ لو جو مزاج اللہ کے قرآن کا ہے وہی مزاج محمد مصطفیٰ کی آل کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر۔ بس یہی بات مکمل کرنے لگا ہوں۔ اب اگر کچھ سوال کرے کہ ابھی تک یہ نقطہ فلسفہ ہے عملاً سمجھا دیں تو میں اب قرآن مجید سے سمجھانے لگا ہوں۔ سامعین محترم، تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں۔ تاریخ اسلام میں بڑے بڑے شہداء نظر آئیں گے، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں شہداء نظر آئیں گے، لیکن ہر شہید کے زندہ ہونے پر گواہی قرآن دیتا رہا۔ لاکھوں شہداء موجود، لیکن ہر شہید کی زندگی کا اعلان بولے قرآن کرتا رہا۔ ہر شہید کے زندہ ہونے کی خبر قرآن دیتا رہا، لیکن نہ ماننے والے اعتراض کرتے تھے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے مارا گیا، جسم کاٹا گیا، خون بہایا گیا، جسم کے ٹکڑے کیے گئے۔ دنیا پرست اور مادیت پرست اعتراض کرتے تھے کہ ہمارے سامنے تو مارا گیا، ہم زندہ کیسے مانیں؟ لوگ سوال کرتے ہیں یا نہیں؟ لوگ سوال کرتے تھے کہ جسم کاٹا گیا، لہو لہان کیا گیا، روح نکل گئی، قبر میں دفنایا گیا، تو وہ کہتے کہ ہم زندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب قرآن مجید بھی کہتا تھا ارے شہیدوں تم سب کی زندگی کا اعلان تو میں کرتا ہوں، تاریخ میں کوئی شہید ایسا بھی تو ہو جو میرے سچا ہونے کا اعلان کر دے۔ ارے کوئی شہید ایسا بھی تو ہو جو میری گواہی پر گواہی دے، کوئی شہید ایسا تو ہو
جو میری حقانیت پر گواہی دے۔ ارے قرآن شہداء کو دیکھتا رہا، دیکھتا رہا، دیکھتا رہا، یہاں تک کہ مارکہ کربلا سج گیا، مارکہ کربلا سج گیا۔ میدان کرب و بلا میں آقا کی آل تھی، میدان کرب و بلا میں آقا کی عطرت تھی، اور یہ وہ تھے جن کا قرآن سے مزاج ملتا ہے۔ آقا امام حسین نے جام شہادت نوش کیا، سر تن سے جدا ہو گیا، سر تن سے جدا ہوا، جسم اطہر پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ آپ کے لباس کو نوچا گیا، درجنوں تیروں کے زخم آپ کے جسم اقدس پہ تھے، درجنوں تلواروں کے زخم آپ کے جسم اقدس پہ تھے۔ جام شہادت نوش فرما لیا، سر تن سے جدا ہے، دھڑ میدان کرب و بلا میں ہے، سر نیزے کی نوک پر ہے۔ یزیدی سر حسین کو اٹھا کر قافلے کے ساتھ چل رہے ہیں، اور کوئی تلاوت کرنے والا تلاوت کرتا ہے سورۃ الکہف کی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ عجیب تر ہے، سر حسین سے آواز آتی ہے، عجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی۔ ارے واقعہ کہف کو عجیب کہنے والوں سن لو، اصحاب کہف سے بڑھ کر میرا شہید کیا جانا اور میرے سر کا نیزے پہ چڑھایا جانا عجیب تر ہے۔ آقا امام حسین نے سر اقدس نیزے کی نوک پر آقا حسین نے کلام بھی کیا، تلاوت قرآن بھی کی، تو اب قرآن مجید کی وہ گواہی سچ ہو گئی۔ ادھر قرآن کہتا تھا کہ شہید زندہ ہے، سارے اونچا بولیں، پہلے قرآن کہتا تھا کہ یہی شہید، قرآن اعلان کرتا تھا کہ شہید زندہ ہے۔ نواسہ مصطفیٰ نے شہید ہو کر نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن سنا کر اعلان کر دیا، پہلے قرآن کہتا تھا کہ شہید زندہ ہے، اب میں نیزے کی نوک پر حسین کہتا ہوں، جو قرآن کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے۔ چونکہ آل کا قرآن سے مزاج ملتا ہے۔ سامعین محترم، آخری پیغام کے الفاظ دینے لگا ہوں۔ تحریک منہاج القرآن اس مادیت کے دور میں عقائد صحیحہ کو عام کرنے کی تحریک ہے۔ اس فتنہ کے دور میں محبت آل مصطفیٰ کو دلوں سے نکالا جا رہا تھا۔ اس فساد انگیزی کے دور میں مودت آل مصطفیٰ کو دلوں سے نکالا جا رہا تھا، لیکن حضور شیخ الاسلام
ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی عظمت کو سلام کہ آپ نے فتووں کی پرواہ نہیں کی، آپ نے دنیا کے عہدوں کی پرواہ نہیں کی اور دنیا والوں کی پرواہ نہیں کی، آپ نے آقا کے دین کی وہ حقیقی نوکری کی جو نوکری کرنے کا حق تھا۔ اس صدی کو اٹھا کے دیکھتے جائیں، اگر کبھی 80s کے دور سے لے کے آج تک قادیانیوں نے سر اٹھایا تو عدالتوں سے لے کے باہر تک ان کو جواب دینے والی ہستی کا نام طاہر القادری ہے۔ اگر عدالت میں ناموس مصطفیٰ کا قانون بنوانے پر دلائل دینے کی ضرورت پیش آئی تو خدمت دینے والے ڈاکٹر طاہر القادری ہیں۔ اگر خلفائے راشدین کی عظمت پر پہرا دینے کا وقت آیا تو خدمت کرنے والے طاہر القادری ہیں۔ اگر آل مصطفیٰ کی نوکری کرنے کا وقت آیا تو نوکری کرنے والے ڈاکٹر طاہر القادری ہیں۔ اور سامعین، مجھے راج بھائی نے بتایا، محترم سعید بھائی نے بتایا، محترم اشتم طارق صاحب نے ذکر کیا کہ آج بالخصوص محترم سید نزاکت حسین شاہ صاحب ان کے اصال ثواب کے لیے بھی دعا کریں گے، اور سید نزاکت حسین شاہ صاحب کی ساری زندگی تحریک منہاج القرآن کی خدمت کرتے گزری۔ آپ تحریک منہاج القرآن کے سرگرم رکن تھے۔ تحریک منہاج القرآن میں لوگوں کو دعوت دے کے لانے والے تھے، لیکن سامعین محترم، ذہن میں ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ خود ایک سید ہے، خود ایک سید ہیں اور ڈاکٹر طاہر القادری کی تحریک کے دست و بازو ہیں۔ ذہن سوال تو کرتا ہے کہ ماجرا کیا ہے؟ تو محترم سعید بھائی ابھی بتا رہے تھے کہ لوگ اس وقت بھی سوال کرتے تھے کہ قبلہ سید نزاکت شاہ صاحب، آپ سید ہو کر ڈاکٹر طاہر القادری کی تحریک کے دست و بازو کیوں ہیں؟ الفاظ دل میں لکھیے گا۔ تو سید نزاکت شاہ صاحب کہتے، ہر کسی کو جواب دیتے، میں اور تو کچھ نہیں جانتا، لیکن طاہر القادری میرے نانا کی آل کی نوکری بڑی کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تو سامعین محترم، آج کے اس عظیم الشان شہدائے کربلا کانفرنس کے انعقاد پر بارے دیگر ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں۔ محترم حاجی محمد اختر صاحب، ان کے برادران، ان کے اہلیان، ان کے گھر والے اور تحریک منہاج القرآن کے جمیع قائدین و کارکنان کو، اور آج ہم ساتھ دعا کریں گے جناب محترم راجہ ساجد محمود صاحب کے احسان ثواب کے لیے، محترمہ افسر جہان بیگم صاحبہ، شیخ قمر عظیم صاحب اور دیگر جتنے بھی حاضرین ہیں، سب کے جو رشتہ دار مومن مسلمان دنیا سے گئے، سب کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے، رب کائنات ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج کے اس عظیم الشان بزم میں تشریف لانے والے جمیع عشاقان مصطفیٰ، بالکل آخری سوال جو میں نے کرنا تھا، اب جتنے احباب بیٹھے، سچی بات کرنی ہے، جو ذکر آل مصطفیٰ سنا ہے، کیا سن کر دل میں کچھ سکون آیا ہے؟
کیا اندر اطمینان محسوس ہوا؟ تو سامعین محترم یاد رکھیں، میں نے جو کچھ بیان کیا ہے اپنے شیخ، اپنے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علی سے ادھار لے کے بیان کیا ہے، آپ سے پڑھ کر یا آپ سے سن کر بیان کیا ہے۔ سامعین پھر سوچو، اگر وہ شاگرد جو اپنے اس استاذ کی جوتوں میں بیٹھنے کے لائق بھی نہیں، اگر اس کے بیان سے لطف آتا ہے تو پھر استاذ کے بیان کا عالم کیا ہوگا؟ استاذ کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے آج کی بزم میں جتنے احباب بھی تشریف لائے ہیں، سامعین یہ تحریک امن کی تحریک ہے، یہ تحریک محبت کی تحریک ہے، یہ تحریک فتنہ و فساد مٹانے کی تحریک ہے، یہ تحریک محبت عام کرنے کی تحریک ہے۔ تو تھوڑا دل سے سوچ کے بولو تو صحیح، کیا اس محبت والی تحریک کے ساتھ جڑنا چاہیے یا نہیں؟ کیا اس کا دست و بازو بننا چاہیے یا نہیں؟ اگر آپ کا دل گواہی دے رہا ہے تو جو جوان بیٹھے ہیں بالخصوص وہ مستفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کا حصہ بنے، جو طلباء ہیں وہ اسٹوڈنٹس فورم کے ساتھ جڑ جائیں، جو دیگر جوان ہیں یوتھ لیگ کا حصہ بنے، بزرگ احباب تحریک منہاج القرآن کا حصہ بنے۔ ارے سوچو، اگر سادات اس تحریک میں نوکری دیتے ہیں تو پھر اس تحریک میں خدمت کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے کوئی فرد پیچھے نہ رہے، تحریک منہاج القرآن کی رفاقت لیں، سنگت میں آئیں، انشاءاللہ تعالی قبر کی پہلی رات آئے گی، اس تحریک کی سنگت کا پتہ لگ جائے گا۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک کائنات سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔